40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے عورت آخر تھک کیوں جاتی ہے؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ولاگ کا آغاز میں نے مارننگ سے کیا تھا۔ یہاں پہ میں بنا کے دے رہی تھی بچوں کو بریک فاسٹ، اور کرتے ہیں اپنا ٹاپک سٹارٹ۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک عورت کی زندگی بچپن سے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ وہ بیٹی ہوتی ہے تو توقعات کا بوجھ، بہن ہوتی ہے تو قربانیوں کا بوجھ، بیوی ہوتی ہے تو سمجھوتے کا بوجھ، اور ماں بنتی ہے تو نیند، وقت، خواہشیں سب قربان کرنے کا بوجھ۔ زندگی کے ہر موڑ پر وہ دوسروں کے لیے اپنا آپ بدلتی چلی جاتی ہے، اپنے خواب پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اپنی چاہتوں پر لائن کھینچ دیتی ہے۔ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اتنا سنبھل چکی ہوتی ہے کہ دنیا اسے مضبوط سمجھتی ہے، مگر اس مضبوطی کے پیچھے کئی برس کی تھکن، آنسو، چپ اور برداشت چھپی ہوتی ہے۔ عورت تھکتی ہے کیونکہ وہ صرف جسم سے نہیں، دل سے جیتی ہے۔ وہ ہر رشتے کو سینے میں جگہ دیتی ہے، ہر درد کو خاموشی سے اٹھاتی ہے اور ہر بوجھ کو مسکراہٹ میں چھپا لیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 20 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے عورت 40 سال تک پہنچتے پہنچتے تھکنے لگتی ہے، اور کیوں۔ یہ تھکن سمجھنا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل، پہلا پوائنٹ تو ہے مسلسل قربانیاں۔ وہ اپنی خوشیوں، خواہشوں اور وقت کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جو ہم قربانیاں دینے والی بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، یقین مانیں کہ بعض اوقات ہماری قربانیوں کی کہیں کہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور ہم پھر بھی دیتی چلی جاتی ہیں، اور ٹائم گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ قربانیاں تو ہمارا اتنا دینا ضروری بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے دیں۔ تو 40 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی قربانیاں ہم نے فضول میں دی ہیں اور کن قربانیوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ جو مسلسل قربان ہونے والی میری بہنیں ہیں نا، میں ان سے مخاطب ہوں۔ وہ اپنی خواہشات، خوشیوں اور وقت کو دوسروں کے لیے واقعی قربان کر دیتی ہیں، لیکن اس میں سے تھوڑی سی خوشیاں، تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا جینا اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ دوسرا پوائنٹ، خود کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھنا۔ گھر والے، بچے، شوہر سب پہلے آتے ہیں، وہ خود آخر میں۔ کیوں؟ آپ انسان نہیں ہو۔ خود کو ہمیشہ آخر میں رکھنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو بھی اہم سمجھیں۔ اپنی کچن کی ایک دیوار پر یہ لکھ کر لگا دیں کہ میں ہوں تو یہ سب ہے۔ تو مطلب اگر آپ ہیں تو یہ سب کچھ ہے، تو خود کو ہمیشہ آخری نمبر پر آپ کیوں رکھتی ہیں؟ اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ ہیں تو یہ سب ہے، تو خود کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں۔ تھرڈ پوائنٹ، ایموشنل لوڈ، جذباتی تھکن۔ ہر رشتے کی کشتی عورت ہی چلاتی ہے، چاہے وہ ٹوٹ رہی ہو، چاہے وہ بکھر رہی ہو، لیکن اس کے اوپر ذمہ داریاں ہی اتنی ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو جذباتی طور پر اتنا ہی تھکائیں جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں۔ سارے رشتے میں مانتی ہوں عورت کی وجہ سے چلتے ہیں، لیکن کچھ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا پوائنٹ، کام کا دوہرا بوجھ۔ گھر بھی، باہر کا کام بھی، کبھی تنخواہ نہیں، کبھی تعریف نہیں۔ اس سے بھی کافی حد تک عورت جو ہے نا مینٹلی طور پر سٹریس میں آ جاتی ہے۔ 40 سال کی ایج تک پہنچتے پہنچتے اسے لگتا ہے کہ میں تو بس ہوں ہی انہی کاموں کے لیے۔ نہیں، آپ ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ پانچواں پوائنٹ، اپریسیشن کی کمی۔ محنت دکھائی دیتی ہے لیکن کوئی شکریہ نہیں کہتا۔ یقین مانیں کہ جب ہمارے بچے ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ہسبینڈ اپریشیٹ نہیں کرتے، گھر والے اپریشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تو آف کورس مینٹلی طور پر بھی انسان تھک جاتا ہے اور فزیکلی بھی۔ اس کے بعد آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف، اپنی پہچان کو کھو دینا۔ وہ اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ خود سے دور چلی جاتی ہے۔ یقین مانیں جب ہم خود سے ہی دور چلے جائیں گے تو ہمارا اپنا خیال کون رکھے گا۔ 7 پوائنٹ، معاشرتی توقعات۔ یہ کرو، وہ کرو، یوں رہو، ہر قدم پر جھنجھٹ۔ یقین مانیں کہ لوگوں کی باتیں مانتے مانتے عورت اپنا آپ 40 سال تک کھو دیتی ہے، اپنی ذات کو کہیں سائیڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ ساس نے یہ کہہ دیا تو میں نے کر دیا، سسر نے یہ کہہ دیا تو میں نے کر دیا، بچوں کے لیے یہ قدم اٹھا لیا، یہ جھنجھٹ بھی پال لیا، وہ جھنجھٹ بھی پال لیا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ ہماری اپنی بھی کوئی لائف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 8واں پوائنٹ، خاموش برداشت کرنے کی عادت۔ وہ تکلیف بھی سہتی ہے مگر دل میں رکھ لیتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں
جو کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر ہی اندر رکھ کے گھٹتی رہتی ہے اور پریشان رہتی ہے۔ 9 پوائنٹ مالی پریشانیاں۔ نو ڈاؤٹ ہم ایک مڈل کلاس گھرانے سے سب تعلق رکھتی ہیں، زیادہ تر عورتیں، تو مالی پریشانیاں بھی ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چاہے عورت کمائے یا نہ کمائے، گھر کی فکر اس کے دل پر ہوتی ہے۔ یقین مانیں عورت بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہے، اور 40 سال تک آتے آتے اس کی دماغی جو ہے نا صلاحیت وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ مشکلات جھیل جھیل کے ادھر سے بچا لو ادھر لگا لو، ادھر سے بچا لو ادھر لگا لو، تو یہ چیز بھی بہت جو ہے نا انسان کو تھکا کے رکھ دیتی ہے۔ 10واں پوائنٹ مادیت پرستی کا ماحول۔ لوگ چیزوں کی قدر کرتے ہیں، عورت کی نہیں۔ یقین مانیں گھر میں رکھے میز کی بھی قدر ہوتی ہے، صوفے کی بھی قدر ہوتی ہے، بیڈ کی، ہر اس چیز کی قدر ہوتی ہے جس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عورت تو کسی کو انسان ہی نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو مادیت پرست ماحول ہوتا ہے نا، یہ بھی تھکا کے رکھ دیتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد آتا ہے 11واں پوائنٹ جسمانی کمزوری۔ سالوں کی محنت، نیند کی کمی، ہارمونل چینجز سب جسم پر اثر چھوڑتے ہیں۔ 12 پوائنٹ رشتوں کی ذمہ داریاں۔ ساس سسر، بچے، شوہر، ہر جگہ اس سے ہی توقع ہوتی ہے۔ 13واں پوائنٹ شادی کے بعد اپنی زندگی محدود کرنا، دوستیاں، شوق، فطری آزادی سب کم ہو جاتی ہے۔ 14واں پوائنٹ خود کو ثابت کرنے کی دوڑ۔ ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کم ہے۔ یقین مانیں یہ جو ہم عورتیں اپنے آپ کو ثابت کرنے پہ لگ جاتی ہیں نا، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتی، چاہے ہم مر بھی جائیں۔ تو پلیز اس چیز کو اپنی زندگی سے اوائڈ کریں، خود کو ثابت کرنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہے وہیں اپنے آپ کو ثابت کریں۔ اس کے بعد آتا ہے 15واں پوائنٹ جذباتی تنہائی۔ سب اس سے بات کرتے ہیں مگر اسے بہت کم کوئی سنتا ہے۔ جب سننے والا کوئی نہیں ہوگا، بس باتیں سنانے والے ہوں گے، تو انسان کا ذہن تھکے گا، دل بھی تھکے گا، دماغ بھی تھکے گا، تو اس سے بھی بہت زیادہ عورت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی اور ہر حوالے سے۔ تو پلیز میرا کوئی اگر بھائی سن رہا ہے، کوئی میری بہن کا کوئی ہسبینڈ سن رہا ہے، تو پلیز اسے سنیں بھی صحیح، ہر وقت اسے سناتے مت رہیں۔ 16واں پوائنٹ غلطیوں پر ہی پکڑ۔ ساری عمر کے اچھے کام بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یقین مانیں عورت ایک چھوٹی سی بھی غلطی کر لینا تو اس کو ہر طرح سے پکڑا جاتا ہے، ہر طرح سے اسے ذہنی طور پر روندا جاتا ہے، ہر طرح سے اسے ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے نا غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، تو عورت کی ہی پکڑ کیوں ہوتی ہے۔ 17واں پوائنٹ وقت کا نہ ہونا۔ اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی نیند کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یقین مانیں صبح سے شام تک عورت دوڑتی ہے، گھر کے کام سنبھالتی ہے، اگر کوئی باہر ورکنگ وومن ہے تو وہ باہر جاتی ہے، کما کے بھی لاتی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا اپنے لیے اسے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اپنے لیے ٹائم نکالا کریں۔ اس کے بعد آتا ہے 18واں پوائنٹ ذہنی دباؤ یعنی کہ سٹریس۔ گھر، رشتوں، بچوں، مالیات سب کی فکر اس کے دماغ میں رہتی ہے، یہ چیز بھی اسے بہت زیادہ تھکا دیتی ہے، عورت تھک کے رہ جاتی ہے۔ 19واں پوائنٹ اپنے لیے سوچنے کی اجازت ہی نہ ملنا۔ ہر بات میں دوسروں کی مرضی پوچھی جاتی ہے، اپنی نہیں، تو ہمیشہ اپنی ذات کو بھی کہیں آگے رکھ لیں، اپنی بھی کیئر کر لیں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ 20واں پوائنٹ دل کی تھکن۔ 40 سال تک عورت جسم سے کم دل سے زیادہ تھک جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو سنبھالتی ہے مگر اسے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ عورت 40 سال تک تھک کیوں جاتی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ کیسے سنوار سکتی ہے، کیسے مضبوط ہو سکتی ہے اور کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ 40 کے بعد عورت ٹوٹتی نہیں بلکہ نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ بنتی ہے۔ اپنی صحت کو سب سے اوپر رکھیں۔ یقین مانیں جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، واک، ایکسرسائز، یوگا یہ سب کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ذہنی طور پر بھی نہیں تھکتے اور جسمانی طور پر بھی بالکل نہیں تھکتے۔ اس کے بعد آتا ہے اپنا دل۔ اپنے دل کی سنیں، لوگوں کی نہیں۔ آپ تجربہ رکھتی ہیں، فیصلے آپ کے ہونے چاہیے، دنیا کے نہیں۔ نئی سکل سیکھنے سے بھی کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اپنی ایج کے مطابق کچھ نیا سیکھیں، اپنا وقت خود کے لیے نکالیں، چائے کا کپ، کتاب، ڈائری، یہ چھوٹے لمحے زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد خود کو ملامت کرنا چھوڑ دیں، آپ نے اپنے وقت میں بہترین کیا، آپ گزرے وقت کو معاف کر کے آگے بڑھیں۔
زہریلے لوگوں سے دور رہیں۔ لوگ تھکاتے ہیں، نیگیٹو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ 40 کے بعد صرف سکون والے رشتے رکھیں، خوابوں کو دوبارہ زندہ کریں، وہ شوق، وہ خواہشات جو کہیں دب گئی ہیں انہیں پھر سے جگائیں۔ یہی زندگی کا رنگ ہے اور آپ واپس لے کر آئیں۔ اپنی طاقتوں کو پہچانیں۔ آپ نہایت بردبار، تجربہ کار اور ذہین ہو چکی ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو یہی ڈسکشن کسی اور ولاگ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔